کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ سے مدد مانگی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 17واں سبق ہے۔ ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اس کی مدد کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہوگا؟ تو اس ضمن میں آج ہمارے بزرگوں نے کچھ اس حوالے سے جو دلائل بیان کیے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں۔ ان کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، لہذا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا مدد کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہوگا۔ وہ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں مدد فرشتوں نے کی ہے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو مدد کا اختیار رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے فرشتوں کا مدد کرنا دراصل رب تعالیٰ کا مدد کرنا ہوگا۔ یعنی اللہ نے اختیار عطا فرمایا فرشتوں کو، اس لیے فرشتوں نے مدد کی۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کا مدد کرنا دراصل رب تعالیٰ کا مدد کرنا ہے، کہ ان کو مدد کا اختیار رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ہے کہ ان کی مدد کرنا دراصل وہ رب تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے حضرت آصف بن برخیہ سے مدد مانگی تخت بلقیس کو لانے کے لیے، تو حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیا۔ اب یہ جو حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تخت کو لا کر رکھا آنکھ جھپکنے سے پہلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مدد جو فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدد کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ طاقت عطا فرمائی، آپ کو مدد کا اختیار عطا فرمایا، جبھی آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اور اس پر انہوں نے جب آپ نے مدد فرمائی تو اس پر آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نبیوں نے بھی مدد فرمائی ہے، مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے اختیار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے، جبھی وہ مدد کر سکتے ہیں، اور ان کا مدد کرنا
دراصل رب تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد ہوگی، یعنی حقیقتاً مدد کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہ قوت، طاقت، اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی مثالیں اگر جمع کی جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اپنے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اپنے صحابہ کی مدد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، یعنی کھانا بہت تھوڑا تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھانا تقسیم فرمایا۔ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ کثیر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے مدد فرمائی۔ دوسری مثال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالے دودھ سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کر دیا، یعنی ہم دیکھیں ایک پیالے سے ایک انسان پیے، 2 انسان پیے، 3 انسان پیے، پیٹ تو کسی کا نہیں بھرے گا، پھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، اس وقت کی مشکلات کی زندگی ہو۔ آپ کو پتہ ہے آج اگر ہم تھوڑا سا کام کریں تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، کھاتے بھی زیادہ ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دور میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا تو آپ خود سوچیں 70 آدمیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے دودھ سے سیراب فرما دیا، یعنی سب کو پلایا دودھ۔ دودھ بہت تھوڑا ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنے ہاتھوں سے اور اس ایک پیالے سے سب کو پلایا اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ ان کی اس چھوٹے سے پیالے سے 70 صحابہ کرام کی بھوک کو آپ نے ختم کیا، ان کے پیٹ کو بھرا۔ اس طرح تیسری مثال کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا اور 1400، بعض نے فرمایا 1400 صحابہ کرام، بعض نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سیراب فرمایا، یعنی اپنی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، پھر اس پانی سے 1400 یا اس سے بھی زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سیراب فرمایا آپ نے، یعنی ان کی پیاس کو ختم فرمایا۔ ان کی پیاس کو ختم فرمانے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی۔ چوتھی مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی آپ نے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، حالانکہ شفا عطا فرمانے والی ذات تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب نے کیسے کسی کو شفا عطا فرمائی؟ معزز سامعین کرام، بات وہی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کے لعاب سے بھی کئی لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، اللہ تعالیٰ جسے اختیار عطا فرمائے، اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے، وہ چاہے انبیاء کرام میں سے کوئی ہو یا اولیاء کرام میں سے کوئی ہو، تو دراصل حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔